السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے اور تحفظ پہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو تم اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پناہ میں لے لے اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے اور وہ اعلان کر چکا ہے کہ میں اسے بالکل نہیں چھوڑوں گا، ہر طرف سے حملہ کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حملہ کروں گا۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ جب تم کوئی بھی تلاوت کرنے لگو، سیکھنا شروع کرو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا شروع کرو، قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا شروع کرو، تو اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے، کیونکہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب کا منبع مرکز وہ قرآن پاک ہیں۔ انسان کو قرآن پاک سے ہی ہدایت ملتی ہے اور یہیں سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے کس عمل سے خوش ہوتے ہیں اور کون سا کام ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کس سے روکا ہے۔ تو شیطان تو یہ پسند نہیں کرے گا کہ انسان یہ سیکھے اور قرآن سے وہ ہدایت حاصل کرے اور صراط مستقیم پہ چلے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر لے۔ شیطان کو تو یہ چیز بالکل پسند نہیں اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ انسان کو سیدھی راہ سے ہٹا دے، کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو وہ گمراہ کرے، غلط راہ پہ لے جائے، عمل نہ کرنے دے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ضرور ڈالنے کی وہ کوشش کرے گا۔ اس لیے انسان کو سکھایا گیا کہ جب بھی تم قرآن پاک پڑھنا شروع کرو، پہلے اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ لیکن دنیا میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ جب کہیں بیٹھنے کی جگہ بنانی ہے، مثلاً کوئی کمرہ صحیح کرنا ہے، کوئی گھر بنانا، تو وہاں سب سے پہلے جو نقصان دہ، جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں انہیں ختم کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں کی خوبصورتی، وہاں کا رنگ روغن، وہاں کی بیٹھنے کی چیزوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پہلے اس جگہ کو صاف کیا جاتا ہے خراب چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے۔ تو انسان کا دل جسے شیطان نے وسوسے ڈال ڈال کے خراب کیا ہوتا ہے، تو اس دل کو شیطانی وسوسوں سے پاک کرنا، صاف کرنا، یہ سب سے پہلے ضروری ہے۔ اس لیے سکھایا گیا کہ اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے اور اس شیطان کے شر سے مجھے محفوظ فرما دیجئے۔ اعوذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ با کا مطلب ہے ساتھ، جو ود کے معنی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نامی ہے۔ من کا مطلب ہے سے، اور شیطان تو اردو میں بھی شیطان ہی کہتے ہیں۔ رجیم کہتے ہیں لعنت کیا گیا، دور کیا گیا اللہ سے، مردود۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ کس چیز سے؟ شیطان مردود کے شر سے، کہ مجھے شیطان مردود کے شر سے بچا دیجئے اور اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ شیطان صرف قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہی تو نہیں تنگ کرتا نا، شیطان اور بھی بہت سے کاموں میں، جتنے بھی انسان کام کرتا ہے وہ انسان کو سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت سی دعائیں بھی سکھائی ہیں جن میں تعوذ کا لفظ کسی نہ کسی شکل میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی کسی انداز میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی ہے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے، کیونکہ انسان کو اللہ کی پناہ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے اپنی مشکلات سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو اپنے دشمن سے محفوظ کرنے کے لیے، اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب سے بچنے کی ایک ہی جگہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ ایک کتاب مجموعہ تعوذات کے نام سے ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں اکٹھی کی گئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ کا لفظ استعمال کیا ہے، اللہ سے درخواست کی ہے پناہ کی۔ ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، دیکھ کے پڑھ لینا چاہیے، اور اگر نہ یاد ہوں تب بھی اپنے معمولات میں جب بھی کوئی کام کریں تو اس سے پہلے اپنی زبان میں دل ہی دل میں اللہ سے درخواست کر لیں کہ اللہ مجھے میرے نفس اور شیطان کے شر سے بچا کے اپنی پناہ میں لے لیجئے، اور یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کو صحیح طریقے سے آسانی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے، اور خاص طور پہ اس میں یہ درخواست اللہ سے کرے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ میرا نفس تو گڑبڑ کرے گا، شیطان تو گڑبڑ کرے گا، اور اندر دماغ میں ایسی چیزیں لائے گا کہ جس کے ذریعے ریاکاری ہو یا کوئی اور چیز ذہن میں آ جائے اور اس کی وجہ سے میرا عمل خراب ہو جائے کسی طرح۔ شیطان تو چاہے گا کہ ایسا ہو جائے، لیکن اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ جب تم تلاوت کرنا شروع کرو تو پہلے کیا کرو؟ اللہ سے درخواست کرو، اللہ کے سے یہ کہو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ شیطان کے شر سے بچا کے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجیے۔ اسی لیے علماء نے بالاتفاق یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرات قرآن کی جب بھی کریں اس کے شروع میں اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے، چاہے وہ تلاوت نماز میں کر رہا ہو اور چاہے تلاوت جو ہے وہ نماز کے علاوہ کر رہا ہو۔ ہاں البتہ نماز میں یہ جو تعوذ ہے اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ صرف پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے جب بسم اللہ پڑھتے ہیں اس سے پہلے پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ بعد میں اعوذ باللہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن ویسے جہاں بھی آپ تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت میں سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جائے گی، پھر بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ ہاں ایک سورت آپ نے پڑھ لی، اگلی سورت شروع کر رہے ہیں تو اب خالی صرف بسم اللہ پڑھ لی جائے گی، سوائے اس کے کہ سورہ انفال ختم ہوئی ہو اور آگے سورہ توبہ شروع ہو رہی ہو، ہاں وہاں پہ آپ نہ اعوذ باللہ پڑھیں گے نہ بسم اللہ پڑھیں گے، بس تلاوت کرتے ہوئے گزر جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن پاک کھولے اور کھولے ہی سامنے سورہ توبہ سے وہیں سے تلاوت کرنا شروع کرے تو پھر وہاں پر اعوذ باللہ بھی پڑھی جائے گی، بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر پیچھے سے تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے، سورہ انفال پڑھ لی ہے اور انفال ختم ہوئی ہے، آگے سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے، تو بس تلاوت جاری رکھے گا۔ یہاں پر اب نہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور نہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب دیکھیے ایک چیز اور سمجھ لیجئے، یہ ہم نے نیچے 4 الفاظ کو الگ کر کے لکھا ہے، اور اگر آپ انہیں یاد کر لیں گے تو اب ہم اس کے بعد چونکہ آگے قرآن پاک شروع کریں گے، اعوذ باللہ تو قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں کہا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اس پر عمل کرنے کے لیے انسان اپنی درخواست پیش کرتا ہے اپنے الفاظ میں اللہ سے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن آگے جب ہم بسم اللہ شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کہ پہلا ہی حرف جو ہے وہاں با آ گیا، تو اگر آپ نے یہ الفاظ یاد کیے ہوں گے تو آپ کو بسم اللہ میں پہلا حرف پہلے ہی پتہ ہے۔ اسی طرح جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین جب آپ نے پڑھا تو آگے پھر وہی الرحمن الرحیم آ گیا۔ کہنے کا جو مقصد ہے، جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح الفاظ کو یاد کرنا شروع کر دیں گے تو چند آیات کے بعد آپ کے لیے ترجمہ بہت آسان ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ لفظ دوبارہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہی رکوع پڑھنے کے بعد پھر آپ کا معاملہ یہ ہوگا کہ پوری آیت میں 2-3 لفظ نئے آئیں گے۔ بڑی آیات میں بھی چند نئے لفظ ہوتے ہیں،
باقی وہی لفظ ہوتے ہیں جو دوبارہ آ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑی سی کوشش کیجئے کہ ان الفاظ کو یاد کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ جو کام ہم نے شروع کیا ہے اسے پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، ہر طرح کے اس کے وسوسے سے محفوظ رکھے، ہمیں ہمارے نفسوں کے شر سے بھی محفوظ رکھے، اور اپنی مہربانی سے ہمیں صحیح علم عنایت فرمائے اور عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔